حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ جب لوگوں کا نظریہ ہی نہیں ہوگا تو وہ لیڈر کیسے بن سکتے ہیں؟ روحانیات سائنس سے آگے ہے، ہم اسلامی رہے نہ فلاحی۔ وزیر اعظم عمران خان نے روحانیات اور سائنس سے متعلق یونیورسٹی القادر کا بنیاد رکھتے ہوئے کہا ہے کہ روحانیت سپر سائنس ہے اور یہ سائنس سے بھی آگے ہے، اور پاکستان کے نظریے کو چھوڑ کر ہم نہ اسلامی رہے اور نہ ہی فلاحی رہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ ضلع جہلم کی تحصیل سہاوا میں القادر یونیورسٹی کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس یونیورسٹی کی بنیاد روحانیت کے سپہ سالار شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر رکھی گئی ہے، جہاں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ روحانیت کو پڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سہاوا کو ترقی کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بابا نور الدین تھے جنہوں نے 70 سال چلہ بھی کاٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ہی سے لوگوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی۔ ہمیں نوجوانوں کو لیڈر بنانا ہے، ریاست مدینہ سے آگاہی دینی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ القادر یونیورسٹی ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ہے جسے نیمل یونیورسٹی کی طرح میرٹ پر چلائیں گے۔ بعد ازاں اس کے کیمپس کو ملک کے دوسرے شہروں تک بڑھایا جائے گا۔ اس جامعہ میں 30% طلبہ کو مفت تعلیم دیں گے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ القادر یونیورسٹی سے بڑے بڑے لیڈر سامنے آئیں گے۔ اس جامعہ کے لیے حکومت فنڈ نہیں دے گی، جہاں ذہین طالب علموں کو داخلہ دیں گے اور میرٹ کی بنیاد پر ملک بھر سے طالب علموں کو یہاں لائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں روحانیات کے حوالے سے کوئی یونیورسٹی موجود نہیں، لیکن ہم روحانیات کو سپر سائنس بنائیں گے، اور اب اس یونیورسٹی میں روحانیات کو باقاعدہ طور پر پڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ روحانیات کو ہم سپر سائنس سے سمجھتے ہیں اور یہ سائنس سے بھی آگے ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں، اس لیے کہ جب میں نے 23 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میرا ایک مقصد تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے۔ یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، اس کے پیچھے 2 بڑے ذہین علامہ اقبال اور قائد اعظم تھے۔ علامہ اقبال نے فلاحی ریاست کے تصور کو تقویت دی۔ 9/11 کے بعد اسلام پر حملے کیے گئے تھے۔ اس یونیورسٹی سے ایسے اسکالر سامنے آئیں گے جو دنیا کو جواب دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی ریاست قائم کر کے حکم الہی کا نفاذ کیا، اور ہمیں حکم ہے ان کے راستے پر چلنے کا اور ان کا حکم ماننے کا۔ اور ان کا حکم تھا مدینے کی ریاست، اور وہ تھی اسلامی فلاحی ریاست جس کو پاکستان نے بننا تھا، لیکن نہ ہم اسلامی رہے نہ ہی فلاحی، بس ایک ریاست بن گئے۔ پاکستان کی نظریے کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب پاکستان ٹوٹا اور ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا تو وہ اس لیے تھا کہ جب پاکستان کا نظریہ پیچھے چلا گیا اور ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں اس ریاست کا حصہ بنے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ معاشی بحران آتے جاتے ہیں، لیکن نظریہ چلا جائے تو قوم ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ملک کو فوج نہیں عوام متحد رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں آج پیش گوئی کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو واپس اس نظریے پر نہ لے کر گئے جس کے لیے ملک بنا تھا، یہ یاد رکھیے، فوج ملک کو اکٹھا نہیں رکھتی، ملک کو عوام اکٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ عوام اس ریاست کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ریاست عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست لوگوں کو انصاف دیتی ہے، تو ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے کہا ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ ان میں احساس محرومی آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ویسٹ پاکستان میں جس طرح کی طاقت ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے تو کوشش کی، لیکن ملک ٹوٹنے کی غلطی ہماری تھی،
کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دیا اور آج بھی ہم لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے۔ فاٹا کے لوگوں کے برے حالات ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ بلوچستان میں کئی علاقے ہیں جہاں لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اندرون سندھ میں 70% سے 75% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ غریب نیچے ہے اور امیر امیر ہے۔ ان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ نوجوانوں کو پاکستان کے نظریے کا ہی نہیں پتا۔ بڑی سوچ تب آئے گی جب اسے نظریے کا پتہ ہوگا۔ 30 سال پہلے میں نے سوچا پاکستان کا نظریہ قوم میں لے کر آؤں گا۔ بھٹو کے بعد ملک میں لیڈر نہیں بن رہے، ہم نے نوجوانوں کو لیڈر بنانا ہے۔ نوجوان لیڈر تب بنیں گے جب انہیں مدینہ کی ریاست کے اصولوں کا پتہ چلے گا۔ اس یونیورسٹی میں نوجوانوں کو مدینہ کے اصول بتائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ روحانیت سائنس سے آگے ہے جسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم روحانیت کو سپر سائنس بنائیں گے۔ القادر یونیورسٹی میں جدید تعلیم پڑھائی جائے گی، جبکہ چین سے بھی اس حوالے سے مدد مانگیں گے، کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک چین ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ عمران خان نے کہا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سب حکمران عوام کے خیر خواہ بن گئے، لیکن عوام پر توجہ دینے کی بجائے بیرون ملک جائیدادیں بنائیں۔ نظریہ ختم ہو جاتا ہے تو قوم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ کو ملک کی قیادت نے دفن کر دیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ایک وجہ نظریے کا پیچھے چلے جانا بھی ہے۔ ریاست عوام کی ضرورت پوری کرتی ہے اور انصاف فراہم کرتی ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو انصاف نہیں ملا، ان میں احساس محرومی آ گئی۔ ملک ٹوٹا تو غلطی ہماری تھی، بھارت نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص تعلیم سے ذہنی شعور حاصل نہ کرے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ وہ ریاست نہیں جس کا وعدہ پاکستان بنانے والوں نے کیا تھا۔ فاٹا کے حالات خراب ہیں، ان کی مدد کرنی ہے۔ بلوچستان میں 70% لوگ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔